ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں، اور اللہ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو، لہذا ان کنیزوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، بشرطے کہ ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنایا جائے، نہ وہ صرف شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی کام کریں اور نہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کریں. پھر جب وہ نکاح کی حفاظت میں آ جائیں اور اس کے بعد کسی بڑی بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کریں تو ان پر اس سزا سے آدھی سزا واجب ہوگی جو غیر شادی شدہ آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے. یہ سب یعنی کنیزوں سے نکاح کرنا تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر تم صبر ہی کیے رہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کر دے، اور جو نیک لوگ تم سے پہلے گزرے ہیں تم کو ان کے طور طریقوں پر لے آئے اور تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے، اور اللہ ہر بات کا جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی. اللہ تو چاہتا ہے کہ تمہاری طرف توجہ کرے، اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور جا پڑو. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کنیزوں کے ساتھ نکاح کا حکم بیان فرمایا ہے. پچھلی آیات میں آزاد خواتین سے نکاح کا ذکر تھا، اور ان آیات میں کنیزوں باندیوں کے ساتھ نکاح کا ذکر ہے. یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ کنیزیں اور غلام معاشرے کے اندر بہت کثرت سے موجود تھے، اور شرعی طور پر ان کو کنیز اور غلام تسلیم کیا گیا تھا. عام طور سے جہاد کے نتیجے میں جو جنگی قیدی آتے تھے ان کو بعض اوقات فدیہ لے کر چھوڑا جاتا تھا، بعض اوقات ویسے ہی احسان کر کے چھوڑا جاتا تھا، بعض اوقات غلام بنا لیا جاتا تھا. اور اس کی بھی اجازت تھی کہ اگر کسی قیدی سے امام یہ محسوس کرے کہ اس سے بڑے فتنے کا اندیشہ ہے تو اس کو قتل کی بھی اجازت تھی. تو اس وقت ساری دنیا میں غلاموں اور کنیزوں کا نظام چل رہا تھا، مسلمانوں کے معاشرے کے اندر بھی موجود تھا. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ آزاد جو عورتیں ہوتی ہیں ان کا مہر زیادہ ہوتا ہے، ان کے مطالبات زیادہ ہوتے ہیں، ان پر خرچ زیادہ کرنا پڑتا ہے.
اور کنیزوں کے ساتھ نکاح کرنے میں اتنے مطالبات نہیں ہوتے تھے، اتنا بڑا مہر، اتنا بڑا خرچہ ان کے اوپر نہیں کرنا پڑتا تھا، تو جو لوگ کے آزاد عورتوں سے نکاح سے یہ طاقت نہ رکھتے وہ کنیزوں سے نکاح کر لیتے تھے۔ لیکن کنیزوں سے نکاح کرنے کے سلسلے میں یہ بات معروف تھی اور شریعت نے بھی اس کو تسلیم کیا تھا کہ چونکہ کنیز پر پہلا حق اس کے مولا کا یعنی اس کے آقا کا ہوتا ہے، اس کے مالک کا، لہذا اگر کسی کنیز کی شادی ہو جائے یعنی وہ آقا کسی اور سے اس کی کا نکاح کر دے تو اس سے نکاح کرنے کے نتیجے میں اگر کوئی اولاد پیدا ہو تو وہ اولاد بھی کنیز کے مالک کی ملکیت میں آ جاتی تھی، یعنی وہ بھی غلام ہو جاتی تھی۔ تو اگر کوئی شخص آزاد آدمی ہے اور وہ کسی کنیز سے نکاح کرتا ہے تو اس کے اندر یہ خطرہ موجود تھا کہ اس کے پاس جب اولاد ہو تو اولاد اس کے غلام بنے۔ اس لیے یہ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ایک آزاد آدمی کو کسی کنیز کے ساتھ نکاح کرنے کی عام حالات میں ضرورت نہ ہونی چاہیے، اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آزاد ہی عورتوں سے نکاح کرے۔ لیکن اگر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آزاد عورتوں سے نکاح کرے تو بے شک کر لے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا آخر میں جا کر کہ یہ اس وقت کرے جب اندیشہ ہو کہ مجھے آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی تو طاقت نہیں اور کنیزوں کے ساتھ کرنے میں اپنی اولاد کو غلام بنانے کا اندیشہ ہے، تو اس کی وجہ سے آدمی یہ سوچے کہ اگر میں گناہ میں مبتلا ہو گیا، اگر میں نے نکاح نہ کیا اور اس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو گیا تو گناہ کا اہتمام اس کو زیادہ ہو رہا ہو، اس وقت میں اس کو چاہیے کہ وہ کنیزوں سے نکاح کر لے، ورنہ صبر کرے تو بہتر۔ بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ ایسا ارشاد فرما دیا ہے کہ جس سے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ویسے تو کسی کنیز سے نکاح کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے ایک آزاد آدمی کے لیے، لیکن اگر کوئی شخص کر لے تو پھر یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میری بیوی کنیز ہے اور وہ کم درجہ ہے تو اس کے ساتھ معاملہ وہ ظلم و ستم کا کرے یا اس کو اپنے سے کمتر حقیر سمجھے اور کمتر حقیر سمجھ کر اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے، کیونکہ نکاح جو ہوا ہے وہ تو در حقیقت ایمانی رشتے سے ہوا ہے، اور ایمانی رشتے سے وہ تمہیں کوئی پتہ نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عورت ہی ایمانی رشتے سے زیادہ طاقتور ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں اور تم اس کے مقابلے میں کمزور ہو۔ اور جہاں تک تعلق ہے نسبی افضلیت کا تو آخر میں جا کر تو سب ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، حضرت آدم و حوا علیہ السلام۔ یہ فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی آیت کریمہ میں کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ وہ محسنات سے نکاح کریں، یا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا محسنات دو معنی میں آیا ہے، ایک محسنات کے معنی شادی شدہ اور ایک محسنات کے معنی آزاد عورتیں، یہاں آزاد عورتوں کے معنی میں ہے کہ جب تمہیں اس بات کی طاقت نہ ہو کہ تم آزاد عورتوں سے نکاح کر سکو فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تم میں سے ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لیں ایسی باندیوں سے جو مومن ہوں، مسلمان ہوں، اور وہی بات کہ پھر ان کو حقیر نہ سمجھنا، واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا ایمان زیادہ مضبوط ہے، لہذا حقیر سمجھنے کا کوئی جواز نہیں۔ بعضکم من بعض، اور نسبی اعتبار سے بھی تم کوئی فضیلت کا دعویٰ کر کے اس کو حقیر نہیں سمجھ سکتے، اس واسطے کہ بالآخر دونوں ایک ہی ماں باپ کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، حضرت آدم و حوا، بعضکم من بعض، یعنی تم ایک دوسرے ہی سے آپ ہو، اور اس کے بارے یہ بھی ہو سکتا ہے تم آپس میں ایک جیسے ہو، یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو۔ اب آگے پھر فرماتے ہیں فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان بادیوں سے نکاح کر لو ان کے آقاؤں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو قاعدے کے مطابق ان کے مہر ادا کرو۔ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہاں پھر وہی تین شرطیں بیان فرمائی ہیں
بشرطے کہ تم ان سے نکاح کا رشتہ قائم کر کے انہیں پاک دامن بنانے والے ہو. یعنی مقصود جو ہے وہ ان کی عفت بھی ہو اور ان کی پاک دامنی اور اپنی پاک دامنی، ان کو حفاظت اور ان کی حفاظت، اپنی گناہ سے حفاظت. غیر مصافحات، ایسا نہ ہو کہ وہ شہوت پوری کرنے کے لیے کوئی ناجائز کام کر رہی ہوں. اور ولا متخذات اخدان، اور نہ خود یہ خفیہ طور پر ناجائز آشنائیاں پیدا کرتے ہوئے یہ کام کریں. یہی بات عرض فرما دی گئی کہ مقصود نکاح کا یہ ہے کہ عفت حاصل ہو، اور اس کے مقابلے میں خفیہ تعلقات رکھنا اور ناجائز آشنائیاں پیدا کرنا یہ ایک مومن کا کام نہیں ہے، اور کنیزوں کو بھی اس سے بچانا ضروری ہے. ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ حکم، یہ سارے احکام اس کے لیے ہے جو تم میں سے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ رکھتا ہو. یعنی اس کو اسے فکر ہو کہ اگر میں نکاح میں نے نہ کیا، آزاد عورت سے تو کر نہیں پا رہا ہوں کیونکہ اس کی استطاعت نہیں ہے. کنیز سے کر سکتا تھا، لیکن اس میں یہ خرابی ہے کہ اگر اولاد ہوئی تو وہ اولاد اس کنیز کے آقا کی غلام ہوگی. لہذا نکاح کا راستہ تو بظاہر مسدود نظر آتا ہے. اب اندیشہ اس بات کا ہے کہ جب نکاح کا راستہ مسدود ہو گیا تو میں کسی گناہ میں مبتلا ہو کر اپنی ضرورت پوری کروں. ایسے موقع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب گناہ کا اندیشہ ہو تو پھر یہ جو دوسری بات ہے، یعنی اپنی اولاد کو غلام بنا دینا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی گناہ میں مبتلا ہو. لہذا اس صورت میں تم باندیوں سے نکاح کر لو، اور اس بات کی فکر نہ کرو کہ اولاد غلام ہوگی، کہ اولاد اگر غلام بھی ہو گئی، اور غلام کے احکام بھی شریعت میں بھائیوں جیسے ہوتے ہیں، اس واسطے اس سے نہ ڈرو اور اپنے گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر نکاح کا راستہ اختیار کر لو.